Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV, your number one entertainment channel right across the globe, broadcasting 24 hours a day. Yes, this is Your Britain where we discuss issues affecting and reflecting all our communities here in the UK and right across the globe. And for that particular reason, we always have a special guest in the studio. By all means, if you want to call us, the live studio number is 0121 502 4304. You can get in contact with us and we'd love to hear your views and your opinions on this evening's subject which we'll be discussing. This is a very, very sensitive subject that we'll be discussing. But just before I do that, I'm going to introduce you to our guest. And before I do that, let me remind you, Your Britain every Friday 2 p.m. UK time. Yes, every Friday you can watch the repeat show and you can also watch it on YouTube and Facebook and many other media sites that Kanchi TV operates on. So please make sure that you do not miss this program. Your Britain is a platform for you where we bring people from all backgrounds to discuss all topics that really, really affect our communities here and across the globe. And for that reason, this evening, I'll be particularly talking about something, as I said, very, very sensitive, which is child abuse in our third world countries, India, Pakistan, Bangladesh, China, Africa. Particularly, I'm going to be focusing on India and Pakistan. Recently, we have seen on social media many of course, very, very shameful and very depressing some of the posts that appear on social media, particularly when it comes to young children who are sent to school or mosques or temples or gurdwaras to go and study. Their parents have 100% trust in the scholars, whether the scholar belongs to India, Pakistan, Bangladesh. As I said, a teacher is supposed to be guiding you. A teacher is a figure like a father figure, but unfortunately that's not the case. Some of the documents that we have seen, some of the reports that we have seen, and some of the information which I have, due to these obviously being a very sensitive subject, we're not allowed to show some of the images. But I'm sure if you're on other social media websites, particular Facebook, you can see what's been posted on there. We have children at the age of 3 who have been sent to go and learn your religion or go and educate yourself, and those children are then being abused by the teachers. This is, as I said, a very sensitive issue. I'm not going to emphasize too much into it. I know this is a very, very difficult subject for many people. Many TV stations, as you can understand, or presenters are very fearful to cover these type of subjects. But in Your Britain, I'm only here for one purpose, is to make sure to bring out the truth and highlight issues which really affect us. There's no point of myself being here and no point of me doing a program when we can't cover these type of subjects and topics. So therefore, thanks to all my viewers for giving me the courage and the support of bringing out these subjects. As always, I conduct my own research, my production team. We always go out and conduct a research and questionnaire before we come live on air. And we've done exactly the same when it came to this issue. We've spoken to many people here in the UK. We've spoken to some people abroad, some people who have senior lecturers and senior teachers in schools and colleges in India, in Pakistan. And we've had some statements from them, and we've had some confirmation from them that these things are happening, but they are hidden under the carpet. Nobody has the courage to bring these out to the public. And today I've taken that step, and no doubt in the coming future in Your Britain on Kanchi TV we'll be highlighting more of these subjects that really, really, really affect all our communities. 0121 502 4304 is the live studio number. I'm going to go straight on to a very, very special brother of mine, a very special guest. You have seen him many times on Your Britain. You have seen him on Kanchi TV, somebody who I've been working for the last 25, 30 years in the media sector. As I says to you, I always respect him as a brother and see him as a brother, and vice versa. That's the love that we have for each other. The one and only senior broadcaster and radio presenter, TV host, Vicky Gill. Welcome to Your Britain and welcome to Kanchi TV, sir. Thank you very much. Shahzad Iqbal ji, Jai Gurudev and Assalamu Alaikum. Welcome, Salam.
مجھے تو اعتبار ہی نہیں ہوا سب سے پہلے جب آپ نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے انگلینڈ میں جیسے لوگ رہتے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ ٹو فیسڈ میجورٹی آف دیم، پیپل ہو شوڈ بی پروٹیکٹنگ، پیپل ہو شوڈ بی اسٹینڈنگ بائی دا وکٹمس، they don't want to talk about it. اور سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو، جتنی پوزیشن اوپر والے نے آپ کو دی ہے، کوئی بھی آپ سے زیادہ پوزیشن والے کو میں نہیں جانتا، اور جتنی عزت آپ نے سب کو دی ہے اور مجھے، اس کا تو میں بیان شبدوں میں کر نہیں سکتا. اور کانشی ٹی وی کا بہت بہت تھینک یو جنہوں نے اس سبجیکٹ کو کرنے کی پرمیشن دی. مومی جی کا بہت تھینک یو جو کہ اسسٹ کر رہے ہیں، ان کی اسسٹنس کے بغیر یہ پروگرام نہیں ہو سکتا. ہنسراج جی، بلبیر جی، مسز رندھاوا، میں سب کو بہت ریگارڈز دیتا ہوں اور میں ان کا تھینک یو کرتا ہوں کہ یو گیو اس پرمیشن ٹو ڈو دس پروگرام. بالکل. چائلڈ ابیوز تو ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں. ہماری سوسائٹی میں غربت بہت ہے، اور اس کے بعد آج بھی کاسٹ سسٹم ہے، اور اس کے بعد انٹیریئر میں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی آج بھی جاگیرداری پرتھا ہے. بالکل. ہاں جی. تو پھر جب تک یہ سب کچھ رہے گا تب تک چائلڈ ابیوز چلتا رہے گا. اور جو چائلڈ ابیوز کے وکٹمز ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر ایک صحیح فیملی لائف چلانے کے قابل نہیں رہتے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ انگلینڈ میں چائلڈ ابیوز کو کرب کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ میں بچوں کی جو سچویشن ہے، اسپیشلی ان سکولز، ان اوفنیجز، ان کی طرف دھیان کریں کہ وہاں پر اگر ابیوز ختم ہوگا تو فیملی لائف یہاں پر اچھی ہوگی. اور ویسے بھی سارے یورپین کنٹریز میں سے انگلینڈ میں سب سے زیادہ جو ڈیورس ریٹ ہے وہ ایشین لوگوں میں ہے. بے شک. اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپل ہو آر ڈیورسنگ، ناٹ ایوری بڈی بٹ لوڈس آف دیم کین بی دا وکٹمس آف چائلڈ ابیوز. ایز اے میٹر آف فیکٹ وی آل one way or the other must have suffered some abuse in the beginning of our lives. Vicky bhai, اکثر تو جس طرح ہمارے ویورز کو پتہ ہے یو برٹن آئی واز کنڈکٹ مائی پروگرام ان انگلش، لیکن آج ہم اس میں تھوڑا سا اپنی پنجابی میں مکس کو کریں گے کہ ہمارے جو بہن بھائی جو انگلش میں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ میں، تو وہ آسانی کے ساتھ ہماری یہ جو پنجابی یا اردو زبان ہے اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ویکی بھائی، بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک کیس نہیں ہے بلکہ 4-5 کیس، میں پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم پیچھے چلے جائیں سال 2 سال کے پہ تو ہزاروں کیس ہیں، لیکن صرف میں ود ان اے منتھ کی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس ہیں یہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسی ایکسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ دکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بات تو ہم ضرور کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے میں نے یہ سبجیکٹ اس لیے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ آج تک شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے نالج سے نہ تو کسی ہوسٹ نے اس کو کوریج دی ہے اور نہ کسی ٹی وی اسٹیشن نے ایسی چیزوں کو کوریج دی ہے، اور نہ ہی کوئی وکٹم آ کے سامنے بولا ہے. بالکل. اور نہ لوگ ان چیزوں کو آج سے پہلے. بالکل. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایشو ہو، کیونکہ یہاں ہمارا بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. تو یہ بہت بڑا ابھی ہمارے لیے مصیبت ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں تو سب سے بڑی اس کی مصیبت ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی کیسز ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا اور سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں جو بچے جن کو اپنے والدین وہاں اسکول میں بھیجتے ہیں، پرائمری اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، 3 سال بچوں کے ساتھ وہ ظلم جو ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، I never seen that. کیونکہ جب ہمارے پاس یہ ویڈیوز آتی ہیں تو لوگ مجھے یقین کرے اس پروگرام کے حوالے سے انڈیا پاکستان سے مجھے بہت لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ یہاں سے بھی کرتے ہیں لیکن وہاں سے کرتے ہیں کہ پلیز کور دس سبجیکٹ، پلیز کور دس ٹاپک. یہ میں پبلک ڈیمانڈ پہ جو بھی پروگرام کرتا ہوں پبلک ڈیمانڈ پہ کچھ مجھے بھی میسیجز آئے جو میں نے ان کو فارورڈ کیے ہیں، جو آپ نے مجھے بھی کیے تھے کہ آپ کیوں نہیں، میں نے ویڈیوز بھی فارورڈ کی، آپ نے ویڈیو بھی کیے تھے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم ایسی چیزیں ٹی وی پہ دکھا نہیں سکتے لیکن بات ضرور کر سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وکی بھائی جو ہماری غریب عوام پاکستان یا انڈیا کے اندر ہے، بچوں کو وہ پہلی بات ہے وہ ایجوکیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. سب تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر ان بیچاروں میں سے کوئی افورڈ کر بھی سکتا ہے تو وہ بچوں کو بھیجتے ہیں یا بچیوں کو بھیجتے ہیں. اب ہم نے 3 سال کی بچیوں کی زیادتی جو بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، 3 سال کی بچیاں ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں صرف سیکشل ابیوز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو وائلنس ان کے ساتھ ہوا ہے، میں ایموشنل ہوا ہے، جو ان کے ساتھ جو فزیکل ابیوز ہوا ہے، کیونکہ ایک تو
ہوتا ہے سیکشل وائلنس فزیکل. ابھی میں دونوں کو سپریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم سیکشل پہ بھی بات کریں گے جو ان کے ساتھ وہ ظلم ہوتا ہے, لیکن میں وائلنس کی بات بھی کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا. کیا کہ اگر ایک بچہ اپنا سبق نہ یاد کرے تو کیا اس کو اس طرح تو حیوان کو بھی کوئی نہیں مارتا ہے, جانور کو بھی کوئی نہیں ٹریٹ کرتا جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں 3 سال بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور لوگوں نے اسے بہت سیریس لیا ہے, اور مجھے بار بار اس ایسے پروگراموں کی ریکویسٹ آ رہی ہے, اور آگے بھی ہم کریں گے, ہم دونوں بھائی آگے بھی کریں گے. اور اس کو میں اتنا ہائی لائٹ کروں گا کہ میری کوشش ہوگی کہ ہر دنیا کے ہر کونے میں یہ آواز جائے. ہمارے 180 ملک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کانچی ٹی وی کی براڈ کاسٹ جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا 3 سال کا بچہ یا 3 سال کی بچی جو فزیکل ابیوز ان کو کرتے ہیں, ابھی ان کے اب ہمارے پاس جو پکچرز ہیں ہم دکھا نہیں رہے ہیں, لیکن ان کی باڈی سر سے پاؤں تک وہ جو ڈنڈے کے ساتھ ان کو مارتے ہیں یا بیلٹ کے ساتھ مارتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, اٹس انبلیویبل یار. ہمارے بھی یہاں پہ بچے اگر میں دیکھتا ہوں تو خود یقین کریں, میرا خیال, میرا اپنا ذہن اپنے بچوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کو ایسے کریں. ہم برداشت کرتے ہیں, ہم تو کسی کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کیا کہ آنکھ بھی, بڑی آنکھ سے بھی ہمارے بچوں کو نہیں کو دیکھ سکتا, تو ہاتھ تو دور کی بات ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا امفیسائز کریں, تو پھر آپ جو دوسرا اس کا دی ادر سائڈ آف دا کوئن از دا سیکشل ابیوز, لیکن پہلے آپ تھوڑا سا اس کا فزیکل ابیوز کریں. کیا کہ بچوں کی یہ غلطی ہے کہ بھائی آپ کو ABC نہیں آیا تو ٹھیک ہے جی ڈنڈا اٹھا لیا, اور ان کی وہ حالت کی جو شرح کو جانور کی بھی نہیں کرتا. اگر ڈنڈے کھانے سے لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے تو میں تو ورلڈ کا پرائم منسٹر بن جاتا. آف کورس وائس پرائم منسٹر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ایبسلیٹلی. اچھا, We will be together for life like brothers. as we always are. As we always are. جی جی جی, جب ابیوز ہوتا ہے نا, جی سر, وہ مار پٹائی سے نہیں ہوتا. ایک بار کی بات ہے جہاں بہت پہلے میں کام کرتا تھا, وہاں پر میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنانی تھی وچ واز آن ریپ ویمنس, اور وہاں پر ایک لڑکی بہت کامیاب, میں نے ان کو بولا کہ تو ریپ وکٹم میرے لیے بن جا. وہ کہنے لگی ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے. تو میں نے ریکارڈنگ آن ہوگی نا, میں 3 کہوں گا تو اس وقت زور زور کی چیخیں مارنا کہ چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دو. بالکل. تو وہ چپ کر گئی. میں کیا بولے, کہندی میں کہ کیا ہے تو چیخیں کیوں نہیں مار رہی. تو کہنے لگی وکی جب ریپ ہوتا ہے نا تو چیخیں نہیں نکلتی, جو وکٹم ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی. اور ایسے جو آلموسٹ ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو بزنس ہوتا ہے اس میں تو آواز نکلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, اور دماغ میں اتنا زبردست ویکیوم ہو جاتا ہے کہ اٹس لائک اے پریشر کوکر. اور ریپ ہو جانے کے بعد آپ کے فرینڈس, آپ کے ریلیٹیوز, وہ آپ کو ہی دوشی مانتے ہیں. ایوری بڈی اسٹاپس پکنگ اپ یور ٹیلیفون, سو یو آر ان سائلنس ایٹ آل ٹائمس, لائک ان سائڈ آف completely isolated. That's why a lot of people they commit suicide because they can't face that vacuum. اچھا, اس نے مجھے یہ پھر تھوڑا نالج دی. لیکن اسکول میں جب ہوتا ہے تو ٹیچرس بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرنا, ٹانگوں پہ ہاتھ, بیٹا ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھو میری گودی میں. یہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا جو ابھی دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ہاں ہمارے لیے نئی بات ہے, ہماری کمیونٹی کے لیے. وکی بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ یہ کوئی نئی بات ہوگی, لیکن جو باقی کمیونٹی ہے یہ تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے. ہمارے ایشین لوگ جو ہیں اس کو پتہ نہیں کوئی برا سمجھتے ہیں یا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. چلو جی چلو چپ کرو جی, اس رہنے دو, سبجیکٹ نہیں ہاتھ لانا. جی, میجورٹی آف دا پیپل آر سبجیکٹڈ ٹو چائلڈ ابیوز. ان کو پتہ نہیں لگتا. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارا میوزک ٹیچر تھا, وہ اندھا تھا, سورداس, آئی ایم سوری. جی, وہ کہتے تھے کلاس کے بعد میرے سے سیکھو سرگم. تو میں کہنا اچھا, تو اندھے نے بھی ایسے کر کے آؤ ادھر بیٹھ جاؤ, ہاں بولو سا, تو میں سرگم سناتا تھا, وہ سارے ہاتھ پھیرتا تھا. مجھے پتہ نہیں لگتا تھا کہ اٹس پارٹ آف این ابیوز. میں سوچتا تھا مجھے پیار کرتا ہے. یہ تو انگلینڈ میں آ کے پتہ لگتا ہے نہیں جی یہ پیار نہیں ہوتا, یہ ابیوز ہوتا ہے. ہاں جی, ایسے ایسے. اینڈ دا ہینڈس یوز ٹو بی آل اوور دا پلیس. آئی ایم ناٹ ashamed of saying it. Today I'm standing up and I'm trying to protect the other victims. اس وقت جو ان کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں, پاکستان میں, اور جنرلی آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی جو اتھارٹی والے لوگ ہیں, جیسے ٹیچر ہے اتھارٹی ہے, جیسے کسی
किसी हॉस्टल का वार्डन है, अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी को यूज़ करना चाहते हैं। और कई बार हमारे माँ बाप को, इवन आर पेरेंट्स से नो कि अब्यूज़ हो रहा है, लेकिन दे कांट से नथिंग कि चलो पढ़ तो रहा है ना, ये इसको स्कूल तो हम भेजते हैं ना। कई बार टीचर्स कपड़े ले देते हैं, खाने को ले आते हैं, तो बच्चे सोचते, माँ बाप सोचते चलो हेल्प हो रही है, कोई गल नहीं, ये छोटियाँ मोटियाँ गल्लां होती रहती, भूल जाएगा अपने आप। अच्छा विकी भाई, मैं दोबारा आपको अपने उसी सवाल पे लेके जाता हूँ, इसमें तो बात हम करेंगे, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया कि बच्चे को अगर ABC ना आए या उसको भूल गया सबक, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए, और जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने है, उस मैं चाहता हूँ कि उस पर आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करें। क्या उसकी क्या गलती है कि वो सबक भूल गया और फिर उसको ऐसी पिटाई करते हैं वो कि जो आपके सामने और पूरी दुनिया वो देखती है। हाँ जी, अंदर से वैसी, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी उसी बैकग्राउंड से आए होते हैं, उन्हें भी अब्यूज़ हुआ होता है, तो वो आगे जो एक अब्यूज़र होता है ना, जो अब्यूज्ड पर्सन होता है वो अब्यूज़र बन जाता है अगर उसका अखलाक हल्का है। अगर वो स्ट्रांग है तो दूसरों का सहारा बनता है, जैसे हम बन गए मैं ते। और जो दूसरा पर्सन है जो कि वीक है थोड़ा, वो उसके दिल हमेशा उसको पेन रहती है, दर्द रहती है, वो अब्यूज़ उसको हमेशा याद आता है। सुबह उठते ही आंखें खोलते ही उसको मास्टर डंडा लेके नज़र आता है, सारी ज़िंदगी ये ऐसा होता है। तो वो क्योंकि वो उस दर्द को कम करना चाहता है तो वो अब्यूज़र बन जाता है, और जब वो अब्यूज़र बन जाता है तो वो जो सामने बच्चा है वो लाइयाँ फाड़ के चंगी तरह। एक वीडियो तो मैं विकी भाई मैंने ऐसे देखा कि यकीन करें मैं खुद मतलब खौफ खा गया हूँ। वो लड़की कि ऐसा वीडियो मैंने देखा कि विच वॉज अनबिलीवेबल द वे सम पर्टिकुलर टीचर्स are treating these children in these third world countries, India, Pakistan, Bangladesh and so on. यहाँ पे भी होता है. I'm not saying this doesn't happen in advanced countries, of course it happens, लेकिन उस हिसाब से उस कंपैरिजन के साथ यहाँ का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चलो अगर जिस तरह आपने कहा है वेरी मिनिमम होता है, और अगर वो रंगे हाथ पकड़े भी जाएं तो उनको ऐसी सज़ा मिलती है कि पूरा मुल्क सबक सीख जाता है। वहाँ पे मुसीबत ये है कि अगर आप छोटे से गाँव में रहते हैं या विलेज में रहते हैं या किसी गरीब कोने में रहते हैं, जिस तरह हमारे इलाके में पहाड़ी इलाके जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ना को आता है ना को जाता है, उनको बेचारों को बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल आप तो समझते हैं, तो वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है और सरेआम हो रहा है। जब माँ बाप से अगर एक बार किसी ने उस बच्चे को हाथ लगाया तो पहली बात है बच्चा घर तो बताता ही नहीं है, वो तो बच्चा होता है 3, 4, 5 साल की उम्र होती है। अगर मैं समझता हूँ कि माँ बाप की ये ड्यूटी नहीं है कि अगर वो बच्चे को रात को उसको सुलाते हैं, खाना खवाते हैं, शावर करवाते हैं, तो ये जब मार्क्स देखते हैं तो क्यों इग्नोर करते हैं सर? क्या करें, गुर्बत है, उसको निकाल के फिर और कहाँ भेज दें? कोई कॉन्वेंट स्कूल, कोई पब्लिक स्कूल, कोई कराची का, लाहौर का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का उनको नहीं लेगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंडिया में और पाकिस्तान में भी अब जो स्कूल शहरों में हैं वहाँ पर ये नहीं होता, लेकिन जो इंटीरियर के गांव हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, वहाँ आज भी है और उतना ही ज़्यादा है। हमारे स्कूल में एक लड़का था, विचित्र उसका नाम था, प्रिंसिपल BN शर्मा था, शायद कि SP शर्मा था, उनकी लड़की का नाम स्वाति था। इस वक्त फरीदाबाद में सब लोग देख रहे हैं, उन सबको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा उस लड़के के मुंह पे कि उसका दिमाग फ्लॉप हो गया। वो लड़के की माँ मेट्रन थी बादशाह खान हॉस्पिटल में, तो वो कोई छोटी मोटी फैमिली का लड़का नहीं था, बट ही कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड ही कुडंट से नथिंग। वो बिल्कुल ऐसे डेड हो गया था। नथिंग वाज डन टू द प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं, नथिंग। मार पिटाई से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। हमारी जो मुल्क की आदतें हैं, जो गवर्नमेंट से जी, इनके सामने सब कुछ आ रहा है। अगर हम देख सकते हैं, मैं और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, क्या ये नहीं देख रहे? या इनके मिनिस्टर या इनके जो हब्स होते हैं या इनकी जो अपना उसको क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट होती है या कैबिनेट होते हैं, जो भी होता है, क्या इनके पास ये वीडियो नहीं जाती है? देखिए, इट कम्स विद एजुकेशन एंड विद सिविलाइजेशन। कोई चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कोई बल्ले वाला प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, एजुकेशनल लेवल अब वो बल्ले वाले का तो फिर भी है, लेकिन चाय वाला क्या करेगा? चाय वाला क्या करेगा, ये भी आप सोचिए ना। और उसके बाद ये है कि जब भी कोई पोजीशन में आ जाओ तो पहले इन्होंने पढ़ो, और बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं उनको हम पकड़ सकते हैं, तो उन्होंने फैंटी चढ़ती है सबसे पहले। विकी भाई, अब
لیکن کئی بچے ہوتے بھی ایسے ہیں جیسے میں تھا. تو میری ماں سمجھاتی تھی کہ بیٹے بیکاز مائی مدر از پٹھان ایوری بڈی نوز, تو وہ کہتی تھی بیٹے جی کوئی باہر ملے نا تو یہ کہے کہ چل تینوں آئس کریم کھوا کے لے آئیے تو وہ جانا نہیں. میں باہر آ کے آتا تھا کیوں نہیں جانا, ہائے میں نے کوئی آئس کریم کھوا دے گا. میں خود ڈھونڈتا تھا کیڑا انکل مل جائے جو مجھے آئس کریم کھلا دے. وہ بات کا مجھے سمجھ اب تک نہیں آئی تھی. آئس کریم کی کیا وجہ تھی؟ یا کہ آئس کریم جیسے لڑکیاں کہتی ہیں میں چائے نہیں پیتی, تو کئی لڑکے بھی کہہ دیتے ہیں میں آئس کریم نہیں کھاتا, کئی کھا لیتے ہیں. اچھا وکی بھائی آپ تھوڑا سا اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ جو آپ نے ٹچ تو کیا اس سبجیکٹ پہ وہ بھی بہت ایک ویری سینسٹیو سوال ہے اور ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے کہ ہم نے بات جو کی ہے وہ تو ہوگی ہے فزیکل مارکس کی, جو باڈیز کے اوپر جس طرح وہاں پہ وہ ڈنڈے کے ساتھ کا جو بھی یوز کرتے ہیں بیٹ وغیرہ جو بھی ان کے پاس ساری, یہ ابھی آپ نے صرف پڑھائی کی بات کی ہے. اب میں آگے لے کے چلتا ہوں, میں ابھی اس پہ رہنا چاہتا ہوں. جی جنرلی ایسے ہوتا ہے, ابھی تو آپ نے پڑھائی لکھائی کی ابیوز کی بات کی نا, پھر بچوں کو سیکشولی بھی ابیوز کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ یہ this is the other side of the coin. Obviously there are always two sides to the coin. جی what's the reason for this and what's happening? Again you're a senior broadcaster, you have been in this field for many years. I was you still are in my eyes, you will always remain that. لیکن آپ کا جو نالج ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو چھپا نہیں ہے, وہ دنیا پوری جانتی ہے. تو آپ کی اپنی رائے, آپ کی اپنی اوپینین جو ہے which everybody has a right to express their views and opinion, یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ ہماری سوسائٹی میں مرے کو مارنا, ایک کہاوت ہے, ہم مرے کو مارنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اگر آپ کہیں مجھ سے کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں کہوں تیرے کو پیسے ختم ہو گئے نکل لیتا ہوں ٹھہر جاؤ, ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ بچہ جو کہ کھڑا رو رہا ہے ایسی ڈر ہوا می کہ اس کے 0 نمبر آیا کٹنے کی وجہ سے, تو ٹیچر کہتا چلو یہ نال سے بزنس بھی کر ہی لینے ہیں. پھر وہیں پر وہ بات ختم نہیں ہوتی. کئی زیادہ تر لڑکے آپ نے دیکھا ہوگا جو خوبصورت ہیں یہاں پہ آئے ادھر سے, دے آر افریڈ آف لو, دے آر افریڈ آف افیکشن. ان کی وائف بھی کہتی ہے ڈارلنگ, وہ کیونکہ ان کو دماغ میں وہ ٹیچر آتا ہے جنہیں پیار کر کے پکڑا تھا. یہ ہے نا, وہ کوئی اس کو کہتا ہے ایموشنل ابیوز. میری کنہیں سے دوستی تھی, اب تو وہ سالیال چلے گئے, ان کا بھی یہی حال تھا, کہ یو ویری نائس, یو آر ویری ہینڈسم, یہ ہوتا تھا. ریزن میں اور لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے, میں دیکھ سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر ابیوز ہوا ہے, اس وجہ سے یہ افیکشن سے ڈر رہے ہیں. اب وہ ٹیچر خود ہی اکیلا نہیں ہوتا, وہ اپنے دوستوں کو بھی بلا لیتا ہے کہ بڑا سونا منڈا ہے پڑھو, یا بیٹی, تو سوری فل ایڈوانٹیج آف دا سچویشن. اینڈ کئی لوگ اپنا جو کام غلط کرنا ہے کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں بچے کو. کئی لوگ کی پیاس وہیں پر نہیں بجھتی, وہ لوگ کوئی پینسل لے کر پین سے اس حصے پر نشان لگایا کاٹ کے چنگی طرح, یا پھر بلیڈ سے اپنا نام لکھنے کی کوشش, یا پھر سلاخ داغ کے پاس رکھی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ادھر لگاتے ہیں. مجھے کچھ لوگ ملے جو کہ ڈیورنگ مائی ریسرچز آپ کو معلوم ہے, تو جو آپ نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی, یس, تو ان کی پیٹھ پر وہ بہت خوبصورت تھے لڑکے, بہت خوبصورت, لیکن ان کے یہاں پر نشان تھے سب کے. ایک کے 3 نشان یہاں پہ جلے ہوئے تھے, ایک کے یہ کٹ یوں لگے ہوئے تھے, اور ایک کے تو پراپر ٹیٹو والی چیز سے یوں نام لکھنے کی کوشش کی گئی تھی. اور ان تینوں کے بیہیویئر ایک سے تھے, اور ان تینوں کے بیہیویئر باقی سب سے مختلف تھے. اگین پیار سے ڈرتے تھے, وعدے سے ڈرتے تھے, اور وہ لوگ کسی کے ساتھ اکٹھے زیادہ دیر رہنے سے ڈرتے تھے. بات کرتے ہوئے ان کو کانفیڈنس نہیں تھا, آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے, اور دے ور ہینڈسم لائک این اینجل. یہ حال تھا. اینڈ تینوں 2 ایک ملک کے تھے, ایک ملک کا تھا. تو اس کے بعد ایسے لوگ جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو, آپ امیجن کریں کہ کیا وہ ریگولر فیملی لائف بنا سکیں گے؟ وہ کہ کوئی ان کو ٹچ کرے وہ محسوس کر سکیں گے؟ ان کو ہر پیار کی بات
انہی لوگوں کی بات یاد آئے گی جنہوں نے یہ نشان لگائے تھے. اور وہ نشان اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے بعد جو آئے گا وہ دیکھ سکے گا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی اور یہاں سے ہو کر گیا ہے. اگر اس فیملی لائف کے ٹوٹنے کو اور اچھی فیملی لائف بنانے کو اور ڈیورس ریٹس کے ایشین کمیونٹی میں کم کرنے کو لاگو کرنا ہے تو انگلینڈ, امریکہ, پاکستان, کینیڈا وغیرہ جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں بڑے ہو کر, ان لوگوں کو چاہیے کہ انڈیا پاکستان میں اسکولوں اور مدرسوں میں جو سلوک ہے بچوں کے ساتھ اس کو کم کرنے کی, مطلب ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی جائے, تبھی یہاں صحیح ہوگا. وکی بھائی, میں ایک اور آپ سے سوال یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اگین جس طرح آج کا پورا پروگرام ہی میں ایک سیکنڈ کے لیے معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ. وہ یہ کہ ہماری کمیونٹی, جب میں ان لوگوں سے ملا, میں نے ہر کسی کو پوچھا جا کے, سیانے جو تھے, کہ بھئی میں نے نشان دیکھے ہیں, وہ کیا بات ہے؟ تو کچھ نہیں, چھری لگ گئی, کچھ ہو گیا, ایسے ہو گیا. تو میں نہیں. پھر میرا ایک دوست ہے, وسیم اس کا نام ہے, وہ کومنٹری روڈ پر, وسیم احمد, بہت سیانا, میرا بچپن کا دوست ہے. وہ مجھے کہتا ہے اندر آ. میں چلا گیا. وہ کہنا دیکھ یہ تینوں نے جواب کوئی نہیں دے گا. دراصل اتنے اینج ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا سب کے سامنے, تو وہ اس نے بتایا, اینڈ اٹ واز مائنڈ باگلنگ فار می. اینڈ آج ان سب لوگوں نے جنہوں نے مجھے یہ نالج دی, جنہوں نے مجھے وہ نشان دکھائے, جو میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے, جو بھی میں نے نوٹس کیا, ان کا میں تھینک یو کرتا ہوں. کوئی ڈاربی میں ہے, کوئی مینچسٹر میں ہے, کوئی اولڈم میں ہے, کوئی برمنگھم میں ہے. میرے جاننے والوں کا دائرہ وسیع ہے, اور میں ان سب کے کو بہت سوری کہتا ہوں. سوسائٹی نے, سارے معاشرے, سماج نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے, آپ کے لیے میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا, اور آپ جو نہیں کہہ سکتے وہ میں ہمیشہ کہوں گا. اور میں آپ کا بہت تھینک یو کرتا ہوں جنہوں نے اس بات کو آج چھیڑا. اچھا وکی بھائی, میں آگے تھوڑا سا ایک سوال میرے پاس ہے. اگین دس از اے ویری سینسٹیو and very heart touching. Actually, this is the most heart touching question that you will face now, and I know it's going to be very difficult for you to answer this. And many people who have lost their loved ones due to this abuse, sexual, emotional, physical abuse, the people have lost loved ones. میرے پاس یہاں پہ سٹیٹس پڑے ہوئے ہیں. ابھی میں یہاں پہ اگر سٹیٹس پڑھنا شروع کر دوں سب کے سامنے تو یہ پورا دن مجھے لگ جائے گا کہ میں یہاں کے سٹیٹس شروع کر دوں اور پڑھنا, کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پروگرام کے اندر. لیکن میں اسٹریٹ ٹو دا کویشچن, کہ جو وکٹمز جو اپنی زندگی بھی اس کے بعد جو ان کے ساتھ وہ حرکت ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ, چاہے وہ میل ہو, چاہے فیمیل ٹو میل ہو, چاہے میل ٹو فیمیل ہو, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی جان بھی لے لیتے ہیں. اس حرکت کے بعد after committing that awful sin, that's the only word I can use, the horrible sin that they cause, after committing that, then they decide to completely vanish all the evidence, کہ کوئی یہاں پہ ثبوت نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, they completely finish the victim off. اس کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں کہ how many people you would know, millions around the world, have been affected with this? I know one. If you know somebody personally due to your documentaries and due to your research work, that's fine. Much closer than that. The person who was tried to overpower this student, he was very strong. وہ قابو میں نہیں آتا تھا. Okay. So what he started doing is that he put some kind of drugs in the different places of the person. Okay. So اس بندے نے کچھ کھایا تو نہیں تھا لیکن وہ went like that. Okay. And then during the process, this person said, do you know any graveyard keepers? This person said, why? This person said, because when I was back home, I used to do business with dead bodies. Astaghfirullah. And here, I miss all that. So if you know somebody, I'm ready to pay. And at that point, he pressed the throat of that guy, kept on pressing it. And the victim understood کہ اب تو ہی dead body بننے والا ہے, تو victim managed to run away. اور اس نے پھر یہ مجھے بتایا. لیکن
ہم لوگوں کا الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ اتنا تشدد ہم کریں کہ میں نے نہ کیتا جی اگلا مر گیا، مار چھڈیا. وہ جو اپنے اندر اہم بڑھ جاتا ہے نا کہ میں کر سکتا، میں کر دوں گا، اس کی وجہ سے کئی بار وکٹمز کو مار دیا جاتا ہے. کئی بار اس لیے کہ یہ کسی کو بتا نہ دے، کئی بار اس لیے کہ بھئی یہ میری چیز ہے، میں رکھاں پاویں چھڈاں تے کھلم. کئی بار پشتینی دشمنیاں ہوتی ہیں، کئی بار زمین کے مسئلے ہوتے ہیں، کئی بار لڑائیاں گاؤں میں باؤنڈریز پر ہوتی ہیں، ان کے بچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کو مار کے پیڑوں پر ٹانگ دیے، ان کی کوئی بات نہیں کرتا، جلا کے مار دیے، کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے یہاں لوگوں کو شرم بڑی آتی ہے. ہمارے یہاں پر بھی بہت ایسا ہوتا ہے، لیکن وی آر ٹولڈ ٹو کیپ آور ماؤتھ شٹ. Of course. Yeah. And people of authority who can do something about it, apart from Kanchi television, everybody has told me to keep my mouth shut. وکی یہ مجھے بتائیں کہ I won't name, but their names will come in the book I'm writing. Of course, that's your private documentaries, you can do that, but unfortunately due to TV we can't mention any names. But anyway, let's go on to the... میرا نام mention کر دو. نہیں آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وکی بھائی لیکن میں یقین کریں آپ کی باتیں سن کر میں خود مطلب ایک شک اسٹیٹ میں ہوں کہ لوگ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور زندہ مثالیں بھی آپ نے دی ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا کے اندر بھی ہر آدمی، ہر گھر میں، بچے کے پاس آج کل موبائل ہے. 3 سال 4 سال کا بچہ تو وہ بھی موبائل کا مالک ہے آج کل. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہماری دیٹس دی وے آف لائف. لیکن لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. دیٹس انبلیویبل کہ لوگ بیکاز پیپل انجوائے ابیوز. پیپل نہیں، وہ جو تو انجوائے کر رہے ہیں نا وکی بھائی، وہ تو ٹھیک ہے، وہ انجوائے کریں. یہ باقی کے جو چپ بیٹھے نا یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی انجوائے کرتے ہیں. ان کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو نہ کوئی ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ ان کو کچھ اور ہوتا ہے. لیکن کم سے کم یہ بول تو سکتے ہیں نا. اگر یہ ایٹ آؤٹ 50% کی سیل ہو تو وہاں جس طرح پچھلی ویک لاسٹ ویک میں نے پروگرام کیا تھا، تو وہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں ویل چیئر پر ہیں یا بیمار ہیں یا شوگر کی مریض ہیں. وہ کہتی ہیں 50% ڈسکاؤنٹ ہے، نکلو یہاں سے، ہم نے کھانا کھانا ہے. یار اگر آپ 50% ڈسکاؤنٹ کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہو تو ہمارے یہ جو بچے ہیں، ہماری یہ کمیونٹی ہے، ہمارے بچے، یہ نہیں کہ انڈیا سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا جہاں سے بھی ہیں، بچے سب کے، یہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے اس بات کا. آپ روز ہی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، چاہے یو کے اندر ہے، چاہے انڈیا پاکستان کے اندر ہے. آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو ارائز کرتے ہیں؟ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن یہاں ہزاروں کام کر رہی ہیں. یہی تو ابیوز کرواتے ہیں. بولیں کیسے؟ ویڈیو آتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے، پٹ سب کو بھیجتے، دیکھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو جہاز بھر کے وہاں جاتے ہیں بلاتیوں کے، یہ کیا ابیوز نہیں کرتے؟ جتنے اولڈ پیپل ہیں، سارے نہیں لیکن بہت سارے، ساڈے پوتے لی کڑی دی لوڑ ہے، گھر گھر پھرتے ہیں، گھر روٹیاں کھاتے ہیں، گھر جا کے پریزنٹ لیتے ہیں. آؤ بیٹے، آؤ میرا بیٹا، آ جا بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا، سارے پاسے ہاتھ پیر کے ہیں. پھر آن ویلے چلو پھر دسوں گے، چل ڈرائیور، تو پھٹ سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ کیا ابیوز نہیں ہے؟ کتنی ہی یہاں سے آنٹیاں جاتی سوٹ پا، ساری نہیں بہت ساری، سوٹ پائے منہ ٹکے، یہاں ادھر سے آئے لنگڑاتی اس جہاز میں چڑھتی ہیں. جہاز اوپر ہویا نہیں، پھٹ کپڑے بدلے باتھ روم سے بیل باٹم پہن کے نکلتی ہیں. اور وہاں پہ جو آگے ماسی انگلینڈ تو آئی سی، منڈے نال بہت میرے نال پیار کر دیا، فلانی تھان لے کے گئی، 4 دن اتنے رہے، سونے دی چین لے کے دیتی. سانوں نہیں کسی نے سونے دی چین لے کے دیتی، ٹرینرز ان کے اتنے مہنگے ماسی نے لے کے دیتے ہیں. کپڑے ماسی لے کے، ماسی پیار بہت کر دیا. تو ماسی ویسی تو نہیں سامان لے دیتی، اتنا پیار اپنوں سے کیوں نہیں کرتی؟ اپنوں کو تو لیکن دیتی. بالکل. تو یہ ابیوز نہیں، میرا دل سینے سے باہر آنے کو کرتا ہے. کہیں میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل.
جی اس طرح ہماری سوسائٹی میں بہت زبردست باتیں آپ کی سچی تھی، لیکن جس طرح آپ نے پریزنٹ کی نا مزہ آ گیا مجھے. انہوں نے میرے ڈرامے بچپن سے دیکھے ہیں، ایک طرح سے یہ میرے گروؤں میں سے ایک ہیں. اچھا نہیں آپ کا پیار ہے میری جان. اور چپ کر کے بیٹھے دیکھتے رہتے بیچارے، کیا کریں. میں کیا کروں، جب بھائی کہہ دیا تو مجھے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا. اچھا وکی بھائی تھوڑا سا یہ تو آپ نے اتنی اچھی مثالیں دے دی ہے کہ سمجھنے والے اب سمجھ گئے ہیں. بہت اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے سمجھا دیا ان کو. بہت بڑے بڑے بزنس مین یہاں جاتے، وہاں دوست کا لڑکا یا پرانے کسی کا لڑکا آپ کے ساتھ سارا دن رہتا ہے. جی اس کو پپو کہا جاتا ہے. بھائی پپو مل جاتا ہے، وہ سب دکھا دیتا ہے، سودا لے دیتا ہے، کیونکہ آپ کو سے لوگ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں، اور پپو ہر کام آتا ہے. تو جو پپو کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ ابیوز ہے، اور اس کے لیے ہم رسپانسیبل ہیں. اور یہ جتنے سن رہے ہیں یہ سب رسپانسیبل ہیں. قیامت کے روز ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا، ان کو کوئی جواب نہیں آئے گا. یہ سب خراب ابیوسو بدماش قسم کے لوگ ہیں جو چپ کر کے بیٹھتے ہیں اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، نہ کوئی آواز دیتے ہیں، نہ کوئی چیریٹی میں دیلا دیتے ہیں. ایک ہی ابیوز کی جو چیریٹی ہوتی ہے، ہاں بچے 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 پینسل لے دو، کاپی لے دو. ہاں اگر آپ لکھو کہ ریپ سوسائٹی، ان کو شرم بڑی آتی ہے، کیونکہ یہی تو ہے. اور یہ آج کل جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا کیا ابیوز نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی مہربانی سے، بھگوان کی دیا سے میں نے آواز اٹھائی تھی. جتنے اسٹوڈنٹس آتے تھے، کسی کو مرغے کے کپڑے بنائے، کسی کو بطخوں کے کپڑے بنائے، ٹیک اوے کے سامنے کھڑا کر دیا، راؤنڈ اباؤٹ میں کھڑا کر دیا. کیونکہ میجورٹی آف دا لوگ جو وہاں سے پہلے آئے، جنہوں نے جگہیں بنا دی جن پر بیٹھ کر ہم آج بول رہے ہیں، وہ ان پڑھ تھے سارے. انہوں نے جو اچیومنٹس کیے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم نے کی ہیں. ہاں جی، پر انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم دوسروں کی سپورٹ کے لیے بولیں. تو آج جو ان پڑھ ہیں وہ آتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو دیکھ نہیں سکتے کہ یہ پڑھے لکھے تھے، آگے تو ساڈا کی بنے گا، انہوں نے مرغے بناؤ. یہاں کاسٹیومس ملتے ہیں، بنا کے کھڑے ہوئے تھے. میں نے ریڈیو پر اتنا شور مچایا تھا تو وہ ہٹ گئے تھے. اور اب بھی یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے جس کام آتے ہیں وہ بہت سے کام. وکی بات آپ کی وہی آ گئی ہے نا کہ وہ جس حالات میں آتے ہیں، جو مجبوری ان کی حالات ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں. یا تو وہ مرغے بنیں گے، تو یا تو وہ پھر رات کا کھانا پتہ نہیں کیا کھائیں گے. آپشن تو یہی ہے نا. نہ ان کے پاس کھانے کا کوئی، نہ کوئی رہنے کا بندوبست، نہ کچھ. ابھی ٹیک اوے میں وہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اندر کام کرنے سے بہتر ہے آپ 2 گھنٹے مرغا بار بن جاؤ. ابھی ان کی مجبوری بھی ہے نا وکی بھائی. یہ تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مجبور لوگ ہیں. مجھ پر بھی ایسے ٹائم اور مجبوروں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. جو تو آدمی، یہ دستور رہا ہے ہمارے ملکوں کا، لیکن ہم اس گند کو اپنے ساتھ یہاں بھی لے آئے. اور بھی بہت سے گند ہم لے کے آئے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی بیان کیا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں نے دیکھا ہے جو نوجوان یہاں پہ ابھی گرو ہو رہے ہیں، دی ینگسٹرز وچ آر گروئنگ اپ، وچ آر بورن اینڈ ریزڈ ان دس کنٹری، وہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جس طرح ہمارے میں تو ابھی بھی میں نے چند دیکھے ہیں گھروں میں، یا چند ایسے لوگ ہیں کہ وہ بچہ 2-3 سال 4 سال کا ہوتا تو اسے جی فلاں آپ یہ ہیں، فلاں آپ یہ ہیں، فلاں آپ یہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حرکتیں ہمارے لوگ ابھی کرتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جو پہلے تھے. کیونکہ بچے ان کو اگنور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی ناٹ انٹرسٹڈ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. ہماری دوستی ہر آدمی کے ساتھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، اسٹریٹ ہے، بائی ہے، جو بھی ہے. ہماری جو فرینڈشپ ہے، وی ہیو اے فرینڈشپ ود ایوری باڈی. ہاں جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری سوسائٹی ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. اس کو ہم وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے گھر کے اندر اس کو ہم سسٹین کرتے ہیں. اس کو ہم نہ کوئی بھی مذہب ہے وہ اپنے آپ پر کبھی بھی الزام یا کبھی اس قسم کی باتیں کسی کو نہیں کرنے دیتا. وہ تو ہو گیا سیپریٹ ایشو. جب آپ اس ملک میں رہتے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، تو یو ہیو ٹو دین انٹریکٹ ود ایوری باڈی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ صرف کہیں نہیں جی میں اپنے گھر کے آدمی کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا، یا اپنے نیبرز کے ساتھ کیونکہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، جو بھی ہے، باقی جی میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو پھر بھائی جان یا میری بہن، تو پھر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں، پھر آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ بچوں کو پڑھانے کی ہے. اگر بچوں کو آپ آگے لے کے جائیں گے تو آپ ان کے دماغ میں یہ بٹھائیں گے کہ وی لو اینڈ ریسپیکٹ ایوری سول. بچوں کی پروٹیکشن از موسٹ امپورٹنٹ، اسپیشلی ان تھرڈ ورلڈ، کیونکہ وہاں سے ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں بیٹے بہنیں آتی ہیں. اگر وہ وہاں پر ابیوز ہیں تو وہ صحیح فیملی لائف یہاں نہیں بنا سکیں گے. ابھی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جن بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا لیکن اتنا نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو ایمفسائز دیٹ اے لٹل بٹ مور. جن بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے
आफ्टर इफेक्ट उनकी क्या हालत होती है विकी भाई? आफ्टर इफेक्ट लास्ट फॉर एवर। ये लोगों को बताएं कि शायद किसी के जहन में, किसी के अक्ल में ये बात बैठ जाए कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ हम कोई ये नहीं कि बस इसी तरह बैठे हुए हैं या कि हमने अपना घंटा पूरा करना है, या हम भी काम काज, हमारे भी सिस्टम हैं, लेकिन हम सिर्फ ये इसलिए करें कि किसी का बच्चा बच जाए, किसी की बच्ची बच जाए, कोई घर जो है वो इस प्रोसीजर से, इस तकलीफ से ना गुजरे। हमारा अगर एक घर भी हम बचा लें तो समझ लें वी हैव सेव्ड द होल यूनिवर्स। यस, but that is next to impossible. Well, we're trying. मुझे ये बताएं। Yes, we are trying. उनको ये बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं लाखों की हजारों में, समझ गए ना, जबाबील। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं कि विकी भाई आफ्टर इफेक्ट क्या है इनके? जी, जनरली ईदर द विक्टिम बिकम्स अब्यूजर हिमसेल्फ, बिकॉज जो उस अब्यूज की पेन है, नॉट फिजिकल पेन, जो इमोशनल पेन है, दैट लास्ट फॉर एवर। वो बंदा उस पेन से निजात पाने के लिए, ठीक है, बहुत सी कोशिशें करता है, लेकिन वो दर्द नहीं जाती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मैं किसी को अब्यूज़ करूँगा तो थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं उसको अब्यूज़ कर रहा हूँ तब तक मैं अपना जो अब्यूज़र था वो बन जाता हूँ। तो उस वक्त वो जो विक्टिम की पेन है वो ख़त्म हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए आप पेन से बाहर रहते। तभी तो सीरियल मर्डरर्स, सीरियल किलर्स, सीरियल रेपिस्ट सोसाइटी में हैं, सीनियर बच्चा किलर्स वो मिलते हैं, बच्चा उबाल दिया, बच्चा टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो वही लोग हैं जिनके साथ ऐसे हुआ है। यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे चैनल्स हैं यूके के अंदर, वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, करते, बिल्कुल करते। कितनी डॉक्यूमेंट्री, हजारों मैंने खुद देखी है। अमेरिका में देखे क्या हाल है, क्या हाल है, और सब ये स्काई पे आप देख सकते हैं, हर चैनल, स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्री चैनल्स हैं वो तो दिखाते ही यही हैं। हाँ, हम नहीं दिखाते, हमें शर्म आती है। इस कम तो शर्म आनी है, और किसे कम ते सानू अब्यूज करते हुए शर्म नहीं आती, वो मर्दानगी है। मर्दानगी है, अब्यूज होते हुए शर्म। वेरी गुड। और दिखाने में या बात करने में या उसको रेज करने में कि कोई आदमी बच जाए, कि ये सोसाइटी साफ मुआशरा हो जाए, उसमें शर्म आ जाती है, उसमें शर्म आ जाती है। चाहते हैं हमें साफ सोसाइटी, लेकिन ये जो खड़े होते हैं ना साफ साफ जगह पे, सोने सोने कपड़े पा के, वधिया वधिया, एवरीथिंग इज गुड, ये अब्यूज़र होते हैं, अब्यूज़र होते। तभी ये इस तरह से साफ जगह पे खड़े होते, क्योंकि इन्हें गंदी जगह से डर लगता है। लेकिन कमल हमेशा कीचड़ में ही होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। जो और एक कहावत है कि, हाँ ऑफ कोर्स, कहावत है कि देयर आर लॉट ऑफ very good people in this world doing very bad things. Of course. There is no doubt about it, because they are not protecting real people. अच्छा, coming back to the question again, वो एक तो जो विक्टिम है वो अब्यूज़र बन जाता है, जी। दूसरा विक्टिम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। नॉट एवरीबडी, बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं बॉडी बिल्डिंग हो रही है, इतनी हो रही है, बॉडी टूट गई, पटाखा बज गया, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग हट नहीं रही, बिकॉज इतना मैंने स्ट्रॉन्ग करना है कि अपने जो पास्ट के साए हैं भयानक डरावने, उनसे मैंने लड़ना है। वो सामने, वो उनके साथ कुछ हो नहीं रहा होता, लेकिन इमोशनली वो हो रहा होता है, वो जो कर रहे होते हैं ना कि इसको मैं पीछे से उतार दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन वहाँ होता कोई भी नहीं है। सारी उम्र वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं, एंड इट लास्ट फॉरएवर। आप इमेजिन करें, जब भी वो बंदा नहाता होगा उसको स्कार नज़र आते होंगे, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, बेशक। हाँ, अनटिल वो दूसरे को पकड़े, कुछ गड़बड़ करे, स्कार डालने की कोशिश करे, विक्टिम भाग जाए या जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और दैट टाइम उसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में शांति आ जाती है, वो दर्द नहीं होता। तो गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड थिंक अबाउट इट, एंड दे शुड नॉट कि बस पुल बनाना है, मेट्रो बना ली, नहर बना ली, पानी बंद कर दिया, इस तरह की हरकतें करने से बेहतर है कि अपने जो आने वाला है वर्ल्ड, उसमें जो सिटीज़न होंगे उनकी प्रोटेक्शन की जाए, प्रॉपर्ली उनको नर्चर किया जाए, एजुकेशन ज़्यादा की जाए। जैसे आज भी जहालत है, इवन इंग्लैंड में भी जहालत है, गवर्नमेंट को आप देखिए बातें करती है, हाय छुप जाओ, बच जाओ, मत टाक लो, कोरोना हो जाएगा, कहीं कोई ये बात नहीं करता कि एक्सरसाइज करो, स्ट्रॉन्ग बनो, एंड अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, वायरस को फाइट करो। लिमिटेड होती है, हाँ लिमिटेड होती है, पर किसी के मुंह से सुना? बिल्कुल। बोरिस जॉनसन ने एक बार कहा है? नहीं कहा। ज़्यादा तो ये
कोविड मुंह ढक लो, परे छुपो, ऑफ कोर्स छुपो, परे हटो, दूर बैठो, हाथ ना मिलाओ, जफियाँ ना पाओ, प्लेंटी टाइम, सारी उम्र ऐसे यही किया है। लेकिन थोड़े दिन ना करो जब तक वैक्सीन नहीं आती, लेकिन अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करो। 100 चीज़ें होती है, बट वी डोंट टॉक अबाउट थिंग्स फॉर ऑफ प्रोटेक्शन। विकी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, जिस तरह आपने पहले अभी थोड़ा सा हाईलाइट किया कि लाइफ, उनकी लाइफ आफ्टर द इफ़ेक्ट्स, ये तो हो गया ना कि अगर वो उसी अपने मुल्क में रहते हैं या उसी कंट्री के अंदर होते हैं या सिटी टू सिटी चेंज होती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हादसा हो और फिर वो यूके के अंदर आ जाएं या अमेरिका चले जाएं या जहाँ चले जाएं, उनकी सिचुएशन कैसे होती है, उनका क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या व्यूज़ होते हैं? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में आपने ये चीज़ें भी इन्वॉल्व की थी कि पीपल हु हैव बीन अब्यूज्ड abroad in their own countries, whether they were childhood ages or during their lifetime they've been abused. Like when they leave those countries and they settle down in UK or any other part of the world, particularly in the UK, they settle down here, but they have this emotional blackout that's always there. Always there. Always there. Their vacuum lives here. बिल्कुल, उनके फिर बच्चे भी हो जाते हैं, उनका सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो बच्चों के साथ भी ये हो जाते हैं बच्चे, तो वो तो ऊपर वाला देने वाला। लेकिन अब पर्टिकुलर मैं इस बात पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी फैमिली लाइफ में वो तो बड़े खुश नज़र आएंगे, लेकिन जब वो सोली अपने आप के साथ बैठेंगे, खुद वो अकेली रूम में या अकेले कभी कमरे में या कभी भी जो भी उनका रिलैक्सेशन मोड होता है, तो उन पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या गुजरती होगी? अकेले कहाँ जी, सारी उम्र वो अकेले ही रहते हैं। जो विक्टिम्स होते हैं ना, उनका बड़ा बुरा हाल होता है। बीवी उस कमरे में बैठी, आप इस कमरे में बैठे, क्योंकि वो कहेगी आप चाय पिए, वो पास नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि उनको पास आने से डर लगता है, उनको वही बंदा नज़र आता है। बीवियां उनकी बात को समझती नहीं हैं, तलाक हो जाते हैं, अलहदगियाँ हो जाती हैं। अगर उनको समझ के चला जाए तो ऐसा नहीं होता, और शायद फिर भी ऐसे ही हो, लेकिन बीवियाँ हमारी कोप कर लेती हैं, बहुत सी नहीं भी करती हैं, वो ये बड़े दुख की बात है। और उसमें उनका भी क्या दोष है? ये बहुत बुरी हालत जिन लोगों के साथ होती है, वो लोग हर किसी से प्यार से डरते हैं, वो लोग हर किसी की अफेक्शन से डरते हैं, अच्छा रिश्ता बनाने से डरते हैं, किसी से दोस्ती करने से डरते हैं, किसी प्रोफेशन में वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, धीरे धीरे मेंटली गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। दे आर अवे, हर कोई कहे थैंक यू क्यों क्या, थैंक यू क्यों क्या। अच्छा, ये मुझे बताएं, हमारे पास 3 मिनट या 4 मिनट है बाकी, ये मुझे बताएं आप, क्या ये जो लोग ये हरकतें करते हैं, आर दे एडिक्टेड, नंबर 1, आर दे मेंटली अपसेट, आर दे इमोशनली अपसेट और फिजिकली, or do they find that this performing these type of acts upon children, particularly upon children, is fun? No, it's the pain they want to get out of it. Being civilized, educated people, we should realize who is going through what. उसके behavior से इंसान, अपने behavior से और action से इंसान पहचाना जाता है। People of authority, they should keep a watch कि ये ऐसे कर रहा है, इसके साथ कुछ होया है, इसका कुछ इलाज करो, इसको सपोर्ट करो, इसके पास खड़े हो, इसकी बात सुनो, इसकी कोई थेरेपी हो, इसका कोई ट्रीटमेंट हो, ये सारी बातें होनी चाहिए और उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऑल द टाइम द पर्सन शुड बी लुक्ड आफ्टर, क्योंकि दौड़ने वाले 2 हैं, एक ही तो दोनों पैर चलते हैं, टांगें, एक टांग टूटी हुई है और टूट के दोबारा जुड़ी हुई है, तो वो उतनी तेज़ नहीं भाग पाएगा जितना नॉर्मल टांगों वाला भागेगा, वो लंगड़ाएगा। तो वो जो लंगड़ा है उसकी लुक आफ्टर कैसे करनी है ये अथॉरिटीज़ को पता है, लेकिन किसी को लंगड़े होने से जो हमारी सुपर पावर्स हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पर हमारे लोग जाते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के स्कूलों में अच्छा माहौल हो, ग्रांट्स वहाँ दी जाएं, वहाँ बच्चों के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए, पूरी दुनिया में एजुकेशन बढ़ाई जाए, क्योंकि एजुकेशन बिना हम डंगर हैं, जंगली हैं, कई तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी जंगली हैं। जाहिल, पढ़ने लिखने से कोई जहालत दूर नहीं हो जाती, हमें मालूम, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको सिविलाइज तरीके से डिसीज़न बनाने में थोड़ा
फ़ायदा होता है। विकी, थैंक यू वेरी मच। अभी बातें तो बहुत सी थी, बल्कि जो बात आखिरी आपने की है इसमें भी मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास 2 मिनट है तो बात ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं जाते जाते ज़रूर ये कहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि हमारे मुल्कों में जो हमारी चैरिटीज़ हैं, लेकिन ये बेचारी अपने कामों में बिज़ी है। एक चैरिटी वो कहती है दूसरी से बढ़ के मैं काम करूँ, उसने अगर 4 या 10 या 20 मकान अपने लिए हुए हैं तो मैं 40 पहले अपने लूँ, तो फिर मैं कम्युनिटी की खिदमत करूँगा या करूँगी। अक्सर ये होता है, हम नॉट सेइंग Not everybody, लेकिन अक्सर ये होता है, और वो अपने मफाद के लिए उनका काम होता है। इसीलिए मैंने 3-4 गरीब बच्चों के अब्यूज़ को कौन पूछता है? बल्कि यहाँ पे ऐसी भी चैरिटीज थी, बच्चे ने अगर बताया थप्पड़ मारे पर नहीं विकी भाई, ऐसी चैरिटीज फेसबुक पे लगी हुई थी, रिपोर्ट्स बनी हुई थी, टीवी चैनल जो पाकिस्तान के थे उन्होंने बनाया था कि जो चैरिटीज़ यहाँ पे मांग रही थी उन बच्चों के लिए या उन इंस्टीट्यूशन के लिए, जब वो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे गए, रिसर्चर्स गए, तो वहाँ ना उस बच्ची का नाम, ना वो स्कूल, ना उन बच्चों का नाम, कुछ नहीं, तो लाखों करोड़ रुपये उन्होंने हाज़म किए हुए। अब मुसीबत यह है कि किसका एतबार यहाँ पे लोग करें, या हमारे लोग भी जो है ना, ये जितने चुप करके बैठे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इनका तो एतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आखिर रेज योर वॉइसेस, चलो आप कुछ करें ना करें, कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम आप अपना वॉइस तो रेज कर सकते हैं ना। कम से कम अगर फेसबुक पे पूरा दिन आप बैठ कौन सी वॉइस? बिल्कुल, ये तो मुर्दों की बस्ती है, कब्रिस्तान है जिसमें हम जी रहे हैं, लेकिन शुक्र है हम तो जी रहे हैं। Thank you very much. Vicky, as always, such a pleasure to have you on Kanchi TV in your Britain. It's Thank a you, privilege Cecil. for me to have somebody like you, expressing your views and opinions. And believe you me, there are millions of your fans around the world who take notice of what you say. God's gifted. That's what I always call you as a brother, Vicky Gill. God's gifted in media industry. Thank you very much for coming on to your Britain. So many, many thanks. It's a pleasure having you. And no doubt, in my program, you will see Vicky more often with subjects that many people don't want to cover, but Vicky's always there to cover these subjects which many people are fearing to cover. So viewers, there you go. That was the episode of Your Britain this evening. By all means, I know this was a very sensitive issue. There were many questions and answers which may have impacted on certain individuals. Please accept our apologies, but we're not going to hide these issues. We're going to make sure that we reach out to millions of viewers watching us around 180 countries. Some more interesting topics are coming in your way. By the way, COVID-19, please be very, very careful. Take precautions. Listen to the government guidelines. At the moment, things are rising again. We'll be doing another program on COVID-19. Many parts of the UK are under lockdown at this particular moment while we're speaking. Maybe the West Midlands in the next couple of days might go into lockdown, not 100% certain, but whatever the circumstances are, please look after your families, your loved ones. Love, respect and peace for each other. Don't forget to watch Your Britain repeat every Friday 2 p.m. UK time. You can watch this program on another social media websites, Facebook and Kanchi TV websites, and YouTube and many other channels that we have. On those words, love you. See you next week, same time, same place. Look after yourself. Allah Hafiz.